بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال تعالى في مقام آخر: وأن لا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، آج ہمارے درس کا موضوع ہے میت کے لیے ایصال ثواب. میت کے لیے ایصال ثواب. دیکھیے، آج ہم مسلم گھرانے اور مسلم سماج و معاشرہ کا جائزہ لیتے ہیں تو جس طریقے سے دین کے دیگر معاملات میں لوگوں نے سنت کو چھوڑ دیا ہے، صحیح طریقے سے روگردانی کی ہے، ویسے ہی جب انسان مرتا ہے، مرنے کے بعد چونکہ ان کے پاس کتاب و سنت کا علم نہیں، اور بہت سے علماء بھی ایسے ہیں جو سماج و معاشرہ میں جاری خرافات اور بدعات کا ساتھ دیتے ہیں، اس موضوع کو واضح کرنے کے لیے میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کے سامنے اسلام نے ایصال ثواب کا کیا صحیح طریقہ پیش کیا ہے اس کا جائزہ لوں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ایصال ثواب کا مشروع طریقہ کیا ہے، اور پھر انشاءاللہ آئندہ ایصال ثواب کا ممنوع طریقہ کیا ہے جو کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے. دیکھیے، اپنے سماج و معاشرہ کو دیکھنے کے بعد ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہوتی ہے، اور کیفیت آج ایسی ہو چکی ہے کہ مرنے والا مر جاتا ہے لیکن پیچھے لوگوں کو پریشانیوں میں ڈال دیتا ہے. جی ہاں، ایسی صورتحال پیدا ہو چکی ہے. حالانکہ اسلام دین رحمت ہے، اس دین کے اندر ذرہ برابر بھی پریشانی نہیں ہے، اس نے پریشانیوں کو ختم کیا ہے. لیکن اللہ اکبر، آج ہمارے سماج و معاشرے میں جو مسلمان ہیں، بالخصوص ہماری ماں اور بہنیں، انہوں نے ایسے ایسے رائج کردہ بدعات و خرافات، ایسے ایسے رائج کردہ اعمال جاری و ساری کر دیا ہے اور اس پر عمل شروع کر دیا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، اس کا دین اسلام سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے. آخر یہ باتیں کیوں پیدا ہو رہی ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے کتاب اللہ کو چھوڑ دیا اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو ترک کر دیا. ہم نے چند علماء کو ٹھیکیدار بنا دیا ہے، اگر وہ کچھ بھی کہیں تو وہ دین ہے، کسی چیز سے منع کر دیں تو دین ہے، کسی چیز کا حکم دے تو وہ دین ہے. لیکن ذرہ برابر بھی ہم یہ نہیں سوچ پاتے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، جن پر اسلام مکمل ہوا ہے، انہوں نے کیا طریقہ پیش کیا ہے. دیکھیے، آپ نے کلمہ پڑھا ہے محمد رسول اللہ کا. میں آپ سے بحوالہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے آپ بتلائیے کہ آپ کے کلمہ پڑھنے کا کیا فائدہ ہوا. آپ نے ذرہ برابر بھی علم حاصل نہ کیا، آپ نے بدعات و خرافات کو نہ سمجھا، آپ نے دین کی تکمیل جو اللہ رب العالمین نے ہم تمام لوگوں پر بطور رحمت یہ کام کیا ہے، اس کو ہم لوگ غور و فکر سے کام نہیں لیتے، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. اس بنا پر جتنی سنتیں ہیں اس سے کہیں زیادہ بدعات و خرافات و شرکیات نے جنم لے لیا ہے. اور یہ بہت پریشان کن بات ہے. ایک آدمی اگر ان بدعاتوں کے خلاف، ان شرکیات کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، اس کو وہابی کہہ کر ٹال دیا جاتا ہے. اللہ اکبر. میں یہ سمجھ نہیں پاتا کہ لوگوں کے نزدیک اسلام اور دین کا معیار کیا رہ گیا ہے، جبکہ اسلام دین کامل اور مکمل ہے. اس نے کیا طریقہ پیش کیا؟ آپ کو چاہیے کہ معتمد علماء کرام سے پوچھیں، جن کی نظر کتاب و سنت پر رہتی ہے، جو اپنی باتوں کو کتاب و سنت کے دلائل سے مبرہن کرتے ہیں، ان سے آپ معلوم کیجئے. ورنہ ایرو غیرو ہر سے پوچھنا اگر آپ نے شروع کر دیا
تو دین کا کباڑہ نکل جائے گا اور امت مسلمہ کا جنازہ نکل جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمیں بدعات و خرافات کرنے میں بڑی طبیعت اچھی لگتی ہے، اور اگر کوئی سنت بتانے والا سنت بتاتا ہے اور ثابت کرتا ہے، دلائل پیش کرتا ہے، تو ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں، اس پر عمل کرنے کی فکر نہیں کرتے۔ آئیے اس مختصر سی تمہید کے بعد میں نے آپ کے سامنے دو مقامات سے قرآن کی آیت تلاوت کی ہے۔ پہلی آیت میں باری تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جس رسول کا آپ نے کلمہ پڑھا ہے، جس رسول سے آپ محبت بھی کرتے ہیں اور وہ خاتم النبیین ہیں، اللہ کے بندوں میں سب سے بہتر بندے ہیں، ان کے بارے میں باری تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ رسول آپ کو دیں اسے لے لیجئے، اور جس چیز سے روک دیں اس سے رک جائیے۔ یہ سورہ حشر آیت نمبر 7۔ دوسرے مقام پر کی جو آیت تلاوت کی گئی، اللہ نے فرمایا اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بھی آدمی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، کوئی بھی آدمی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، ہر انسان کو وہی ملے گا جتنی اس نے کوشش کی ہے، جو اس نے کوشش کی ہے وہی اس کو دیا جائے گا۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور اس کی کوشش دیکھی جائے گی، اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، ایسے لوگوں کی کوشش دیکھی جائے گی اور پھر اللہ رب العالمین لکھوا رہا ہے، وہ دیکھتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، اور انشاءاللہ ہر ایک کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ یہ سورہ نجم آیت نمبر 38 سے 41۔ دیکھیے حقیقت تو یہ ہے کہ جو آدمی جیسا عمل کرتا ہے اس کو ویسا بدلہ دیا جائے گا، اور اس طرح قرآن کریم میں بہت ساری آیتیں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے سورہ زلزال کے اندر فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، یہ ایک اصول ہے، یہ ایک بنیاد ہے۔ جو آدمی ذرہ برابر نیکی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس کا بدلہ دے گا، اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا اللہ رب العالمین اس کو اس کا بدلہ دے گا، اس کی سزا دے گا۔ لیکن جب انسان مر جاتا ہے تو یہ دین اسلام کے محاسن اور اس کی خوبیوں میں سے یہ بات ہے کہ کچھ اعمال ایسے ہیں جن سے میت فائدہ اٹھاتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا ایصال ثواب کی دو قسمیں ہیں، ایک تو اسلام کے طریقے کے مطابق ہیں اور دوسرے اسلام کے طریقے کے مخالف جن پر دلیل موجود نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ تفصیلاً گفتگو آئے گی۔ آج میں آپ کے سامنے مختصر انداز میں بس یہ بتانا چاہتا ہوں کہ چند اعمال ایسے ہیں کہ اگر انسان مر بھی جاتا ہے تو اس کا اسے فائدہ ملتا ہے مرنے کے بعد۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز ہے دعا۔ کیا ہے؟ دعا۔ اگر کوئی مسلم کسی میت کے لیے دعا کرتا ہے اور وہ میت کافر و مشرک نہیں ہے تو اس کے حق میں مغفرت اور بلند درجات کی دعا کی جا سکتی ہے، اور کرنا بھی چاہیے۔ یہ مسنون ہے جو کتاب اللہ سے ثابت ہے اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ حشر کے اندر آیت نمبر 10 والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اللہ فرماتا ہے جو لوگ بعد میں آتے ہیں وہ اپنے اگلوں کے لیے کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب ہماری مغفرت فرما، ہمیں بخش دے اور ان بھائیوں کو بھی بخش دے الذین سبقونا بالایمان، جو ہم سے پہلے بحالت ایمان گزر چکے ہیں، جو ہم سے پہلے ایمان کی حالت میں سبقت کر چکے ہیں، اے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما۔ یہ سورہ حشر آیت نمبر 10 ہے۔ گویا کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو یہ تلقین کر رہا ہے کہ جو لوگ ہم سے پہلے گزر چکے ہیں ہم لوگ ان کے حق میں کیا کریں؟ دعائیں کرتے رہیں۔ اور اس مضمون کی متعدد آیات ہیں، میں ان تفاصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ خود پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ میت کے لیے دعا کی ہے۔ قبرستان جاتے تو میت کے لیے دعا کرتے، نماز میں میت کے لیے دعا کرتے۔ نماز جنازہ اس کا بین ثبوت ہے کہ ہم لوگ دعا پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا، یہ سب دعا ہے، ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ اللہم اغفر لہم وارحمہم وعافہم واعف عنہم، سب دعا ہے۔ گویا کہ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ جو لوگ دنیا سے بحالت ایمان گزر چکے ہیں آپ ان کے لیے دعائے مغفرت اور دعائے رحمت کیجئے۔ ایک سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی مشکوک ہے اس معاملے میں کہ بھائی میت مشرک تھا یا مومن تھا، ہم ان کے لیے دعا کریں یا نہ کریں؟ سوال پیدا ہوتا ہے یا نہیں پیدا ہوتا ہے؟
تو اس کا جواب یاد رکھیے، آپ شرط کے ساتھ دعا کیجئے کہ اے اللہ اگر وہ ایمان سے متصف تھے تو ان کی مغفرت فرما، ان پر رحم فرما، اس لیے کہ اس کی دلیلیں موجود ہیں، اور سورہ نور میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو لعان کے احکام دیے ہیں اس میں بھی اس شرط کے ساتھ لعنت وغیرہ کے بارے میں جملہ اختیار کرنے کو بتلایا ہے۔ آپ پڑھتے ہیں اللہ کا فرمان وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اگر وہ جھوٹا ہے تو اللہ کی لعنت، اور سچا ہے تو لعنت نہ ہو۔ تو اس طرح کے بہت سارے دلائل ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ شک میں ہیں کہ پتہ نہیں وہ مشرک ہے یا موحد ہے تو آپ شرط لگا دیجئے کہ اللہ اگر یہ موحد ہے تو ان کی مغفرت فرما، ان پر رحم فرما۔ دیکھیے اس طرح کی بہت ساری حدیثیں بھی ہیں دعا کرنے کے متعلق۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ مسلم اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے اور وہ موجود نہیں ہے، یا تو وہ غائب ہے یا انتقال کر چکا ہے، دنیا سے گزر چکا ہے، تو اگر کوئی بندہ مسلم ان کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول کی جاتی ہے، اور اس کے پاس فرشتے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین سب سے پہلے تیرے لیے قبول کرے، وَلَكَ بِمِثْلِ، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تیرے لیے قبول کرے۔ یہ مسلم کی روایت، گویا کہ دوسروں کو دعا دینا سب سے پہلے اپنے حق میں قبولیت کا باعث ہے۔ یہاں پر ایک غلط فہمی کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں دعا کے تعلق سے۔ بعض لوگ دعا کو ایصال ثواب میں شامل کرتے ہیں، نہیں، یہ ایصال ثواب نہیں ہے، یہ گویا کہ ایک طرح کی شفاعت، کیا ہے؟ شفاعت ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرتے کہ نہیں کرتے؟ اذان کے بعد کرتے ہیں نا؟ آپ پڑھتے ہیں اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلہ، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما۔ تو دعا جو ہے یہ ایصال ثواب میں سے نہیں ہے، بلکہ دعا شفاعت کی ایک قسم ہے، اور ایصال ثواب اہدا کے ضمن سے ہے، گویا کہ آپ ہدیہ کرتے ہیں۔ تو ایصال ثواب میں، ایصال ثواب کے جو طریقے ہیں ان میں اور دعا میں فرق یہ ہے کہ دعا اہدا ہے، دعا کیا ہے؟ شفاعت کی ایک قسم ہے، اور جو ایصال ثواب کے کچھ طریقے ہیں وہ اہدا ہے، کیا ہے وہ؟ گویا کہ کسی کو گفٹ دینا ہے، تحفہ دینا ہے۔ اس کے علاوہ دعا ہم زندے اور مردے سب کے لیے کرتے ہیں، لیکن ایصال ثواب کیا زندوں کے لیے کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا کہ ایصال ثواب اور ہے، دعا اس میں سے نہیں ہے، بلکہ دعا کیا ہے؟ شفاعت کی ایک قسم ہے۔ دیکھیے جن سے میت فائدہ اٹھاتا ہے ان میں سے ایک صدقہ جاریہ ہے، صدقہ جاریہ ہے۔ اس سلسلے میں کئی روایتیں ہیں، ان میں سے ایک روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، جب انسان مر جاتا ہے ان کے عملوں کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، عملوں کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، لیکن تین چیزوں کا ثواب اسے مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ ان میں سے ایک ہے صدقۃ جاریہ، صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ ہے۔ صدقہ جاریہ تو آپ جانتے ہوں گے، دوسری چیز ہے او علم ينتفع به، وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہو، وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہو۔ تیسری چیز ہے او ولد صالح يدعو له، کسی کے پاس کوئی نیک بچہ ہو جو اس کے لیے دعا کر رہا ہو، میت کے لیے دعا کر رہا ہو۔ یہ روایت مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور احمد کے اندر موجود ہے۔ دیکھیے اس حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایصال ثواب کو تین چیزوں میں مقید کر دیا ہے، لیکن احادیث صحیحہ کی روشنی میں صدقہ جاریہ کے ضمن میں آنے والی تقریباً 10 چیزیں ہیں، گویا کہ 10 چیزیں جو ہے صدقہ جاریہ سے تعلق رکھتی ہیں۔ ان میں سے ایک کیا ہے؟ علم سکھانا۔ اگر آپ نے کسی کو علم سکھا دیا ہے تو یہ صدقہ جاریہ میں سے۔ نمبر 2، نیک بچے کی دعا، اگر آپ کا کوئی نیک بچہ ہے، نیک اولاد ہے، اگر وہ دعا کر رہے ہیں تو انشاءاللہ یہ بھی صدقہ جاریہ کی قسم میں سے۔ تیسری چیز قرآن مجید چھوڑنا، قرآن مجید اگر آپ نے چھوڑ دیا، لوگ پڑھ رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا۔ چوتھی چیز مسجد بنوانا، مسجد بنوانا، اگر کسی نے مسجد بنوا دی یا مسجد بنوانے میں حصہ لے لیا ہے تو باذن اللہ تعالی یہ بھی صدقہ جاریہ میں۔ پانچویں چیز سرائے تعمیر کرنا، مسافر خانہ بنوا دینا، اگر آپ نے مسافر خانہ بنوا دیا ہے تو باذن اللہ لوگ آئیں گے، آپ کو فائدہ اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ چھٹی چیز ہے نہر جاری کروا دینا، اور نہر کے اندر پائپ مشین ہے، ٹیوب ویل وغیرہ سب اس میں شامل ہے، چونکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ساتویں چیز کوئی صدقہ جس کو آدمی بحالت زندگی اور بحالت صحت کیا ہو، یہ بھی صدقہ جاریہ میں شمار۔
8ویں چیز مردہ سنت کو جاری کرنا. اگر کوئی سنت ناپید ہو چکی ہے اس کو اگر آپ نے زندہ کیا اور لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں, دیکھا دیکھی عمل کر رہے ہیں, تو انشاءاللہ اس پر بھی آپ کو ثواب ملے گا. مثال کے طور پر مردہ سنت کیا ہے؟ کوئی ایک نمونہ دے سکتے ہیں؟ کوئی ایک نمونہ؟ مغرب سے پہلے 2 سنتیں, مغرب سے پہلے, مغرب کے فرض سے پہلے 2 سنتیں ہیں, تقریباً مردہ ہو چکی ہیں. جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سب کا طریقہ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے. صحیح بخاری کی روایت ہے, جب اذان ہوتی تھی تو صحابہ کرام یبتدرون السواری, مسجد نبوی میں پایوں کی طرف جلدی جلدی بڑھتے, ستونوں کی طرف جلدی جلدی بڑھا کرتے تاکہ 2 رکعت نماز ادا کر لیں. اور لوگ اتنی کثرت سے نماز پڑھا کرتے تھے کہ بسا اوقات نیا آدمی آنے والا یہ سمجھتا کہ نماز ہو چکی ہے مغرب کی. تو آج یہ سنت تو مردہ ہے کہ نہیں مردہ ہے؟ اس کے علاوہ اور بھی سنتیں ہیں جس کو لوگوں نے ناپید کر دیا ہے, مردہ کر دیا ہے. تو اگر آدمی زندہ کرے, جاری کرے, تو باذن اللہ اس کو ثواب دیا جائے گا, اور یہ صدقہ جاریہ میں سے. 9ویں چیز ہے جہاد میں مرنا. اگر کوئی آدمی جہاد میں مر جاتا ہے تو باذن اللہ اس کو برابر اس کا ثواب ملتا رہے گا, اور یہ بھی صدقہ جاریہ میں. نمبر 10 ہے درخت لگانا یا کھیتی بونا. درخت لگا دیا جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں, یا کوئی کھیتی لگا دی جو لوگوں کے لیے ہے, فائدہ مند ہے, لوگ آ رہے ہیں, کچھ کھا بھی رہے ہیں, درخت کا سایہ بھی حاصل کر رہے ہیں, تو انشاءاللہ یہ صدقہ جاریہ ہے. اور یاد رکھیے یہ 10 چیزیں صدقہ جاریہ میں شمار کی گئی ہیں, جس پر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ یہ 10 چیزیں ہیں جن کا ثواب مرنے کے بعد بھی آدمی کو ملتا رہتا ہے. یہ روایت ابن ماجہ میں, ابن حبان میں اور ابن خزیمہ میں موجود ہے حسن سند کے ساتھ. گویا کہ یہ 10 چیزیں ہوئی جو صدقہ جاریہ کے حکم میں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آئیے تیسری چیز جس سے میت فائدہ اٹھاتا ہے مرنے کے بعد بھی, وہ ہے قرض کی ادائیگی. کیا ہے؟ قرض کی ادائیگی. اگر کسی پر قرض ہے تو اس کے گھر کے لوگ ادا کر دیں یا باہر کا کوئی آدمی ادا کر دے, تو باذن اللہ اس کو فائدہ مل جائے گا, ثواب اٹھا لے گا, ثواب لے لے گا. چونکہ قرض کے بنا پر وہ عذاب میں رہا ہوگا بسا اوقات, چونکہ یہ حقوق العباد میں سے ہے, لیکن اگر کسی نے بھی ادا کر دیا تو انشاءاللہ اس کو اس کا فائدہ دیا جاتا ہے. اس سلسلے میں عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من حمل من امتی دینا ثم جہد فی قضائہ. اگر کسی نے یہ ذمہ داری لے لی کہ ٹھیک ہے میں فلاں کا قرض ادا کر دوں گا اور اس کی ادائیگی میں لگا رہا, اگر کسی کے اوپر قرض ہے اور اس نے کوشش کی ادا کرنے کی, ادا نہ کر سکا, مر گیا اس کے بعد, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فانا ولیہ, میں اس کا ولی ہوں, میں ادا کر دوں گا. یہ روایت مسند احمد کے اندر موجود ہے. دیکھیے ایک جنازہ لایا گیا, مسند احمد کی حدیث ہے, جنازہ لایا گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ میرے صحابیوں کیا یہ مقروض تھا؟ لوگوں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر 2 دینار قرض تھا, وہ ادا نہیں کر سکا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ چھوڑ دیا اور کہا کہ میں نماز نہیں پڑھاؤں گا, تم لوگ نماز پڑھ لو. ایک صحابی ابو قتادہ رضی اللہ عنہ, وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میت کا قرض میرے اوپر ہے, میں ادا کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, اب یہ ذمہ داری سے سبکدوش ہو چکا ہے, یہ ذمہ داری تمہارے اوپر آ گئی ہے, اب تمہارے لیے ادا کرنا ضروری ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جنازے کی نماز پڑھی ہے. یہ روایت مسند احمد کے اندر موجود ہے. آئیے چوتھی چیز جس سے میت فائدہ اٹھاتا ہے وہ ان کے نیک بچے ہیں. ان کے بچے ہیں جو کچھ بھی عمل کریں, وہ نیت کریں یا نہ کریں, میت کو سارے عملوں کا ثواب ملے گا. اب آپ یہ نہ پوچھئے کہ نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, کچھ بھی عمل کرے گا یہ صرف اولاد کے لیے خاص ہے, اولاد کے لیے خاص ہے. اگر وہ نماز پڑھے گا تو بھی والدین کو ثواب ملے گا, روزہ رکھے گا, حج کرے گا, زکوٰۃ دے گا, ذکر و اذکار کرے گا, صدقات و خیرات کرے گا, والدین کی نیت کرے یا نہ کرے, ذرا دماغ میں گھسا لیجئے گا اس بات کو, تو انشاءاللہ جتنا اس کو ثواب ملے گا اتنا والدین کو بھی ثواب ملے گا. اس مسئلے کو سمجھ کر رہیے گا. دیکھیے کتنی آسان چیزیں اللہ نے دی ہیں ایصال ثواب کے لیے, لیکن ہماری توجہ ان چیزوں پر نہیں جاتی جس کو اسلام نے مشروع کیا ہے. ہم ایسی چیزوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں جن کے تفصیل آئندہ ہفتے باذن اللہ آئے گی. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو یاد رکھ لیجئے, کچھ بھی عمل کیجئے, اگر آپ نے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا, ایک ہی مرتبہ کہا نا,
اگر آپ نے ایک مرتبہ کہا باذن اللہ جتنا ثواب آپ کو ملے گا اتنا ثواب والدین کو ملے گا، اور یاد رکھیے اتنا ثواب ہمارے نبی کو بھی ملے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے رہنمائی کی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اس سلسلے میں قرآن کی وہ آیت میں پڑھ چکا ہوں، اللہ نے فرمایا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کو وہ ہر کچھ دیا جائے گا جس پر اس نے کوشش کی ہے، محنت کی ہے۔ تو کیا آپ اس بات کو نہیں بتا سکتے کہ ہمارے والدین نے ہم پر کتنی محنت کی ہے، کتنی کوشش کی ہے؟ گویا کہ ہم لوگ درخت کی طرح ہیں۔ جی ہاں، ہمارے والدین مالی ہیں، انہوں نے محنت کی ہے، بالکل پیدا ہونے سے پہلے سے لے کر مرتے وقت تک وہ ہم پر محنت کرتے رہے۔ جب ہم پیدا ہوئے اس سے قبل اور جب تک ہم ان کی زندگی میں موجود ہوتے ہیں، وہ ہر وقت ہماری فکر میں ہوتے ہیں، پیسے خرچ کرتے ہیں، توجیہات و نصائح کرتے ہیں، اور بہت کچھ آپ کے لیے کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے والدین کو پورا ثواب دیا ہے جو بھی اولاد نیک عمل کرے۔ یہاں پر یہ بھی یاد رکھ لیجئے گا، اگر والدین نے برائی کی رہنمائی کی ہے، جی ہاں، ٹیلی ویژن اور ڈش خرید کے دیا ہے کہ دیکھو بیٹا، سمجھ رہے ہیں نا، تو جیسے نیکی کا ثواب ملتا ہے ویسے اس کا عذاب بھی ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رہنمائی کی ہے۔ اللہ نے فرمایا لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ۔ سورہ نحل اٹھائیے، اللہ نے فرمایا کوئی بھی آدمی اگر کسی کو غلط راستے کی رہنمائی کرتا ہے، خواہ وہ والدین ہو یا عام آدمی ہو، اور وہ اس پر عمل کر رہا ہے، گمراہی میں پڑ چکا ہے اس کے بنا پر، تو یاد رکھ لیجئے اس کا عذاب بھی اس کو ہوگا۔ اس لیے کوئی بھی غلط کام کی طرف کسی کی رہنمائی نہ کیجئے، خود بھی اس سے بچیے، لوگوں کو اس سے بچائیے، اور بالخصوص والدین کے لیے یہ لمحہ فکر ہے کہ ایسے سامان خرید کر نہ دیجئے۔ بہت سے لوگ ٹی وی خرید کے دیتے ہیں، جی ہاں، بچہ دوسری جگہ کہاں دیکھنے جائے گا، آؤ گھر ہی میں دیکھو، اعوذ باللہ۔ تو بچہ شراب پیتا ہے تو بس ٹی وی کھول لو، ہاں جی ہاں، بچہ جو ہے لڑکی بازی کرتا ہے تو 10 لڑکیاں لا کر دے دو، اعوذ باللہ۔ یہ کیا طریقہ ہے بھائی؟ یہ سب باتیں نہایت غلط۔ جی ہاں، آدمی کو چاہیے اس سے اجتناب کرے، ورنہ قیامت کے دن ایسی اولاد، ایسے بچے ہو سکتا ہے ان کو جہنم میں کھینچ کے لے جائیں۔ اس لیے کہ جانتے ہیں ایک آدمی کتنوں کو جہنم میں کھینچ کر لے جائے گا۔ اس لیے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ میں ابھی اس پر گفتگو نہیں کر رہا ہوں، لیکن اتنا ضرور کہوں گا، جیسے والدین کو بچوں کے نیک عمل کا ثواب پہنچتا ہے، ویسے ہی اگر برائی کی رہنمائی کی گئی ہے تو اس کا عذاب بھی ہوگا۔ اس لیے ہوشیار رہیے اور بچوں کو نیک بنائیے۔ جی ہاں، قبر پرستی سے دور کیجئے، صحیح عقیدہ سکھائیے، ایسے اعمال کی ٹریننگ دیجئے جو انشاءاللہ دنیا میں بھی آپ کے حق میں بہتر ہو اور مرنے کے بعد بھی صدقہ جاریہ ہو سکے۔ اس سلسلے میں کئی ساری روایتیں ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اطیب ما اکل الرجل من کسبہ، سب سے بہترین کمائی یہ ہے کہ آدمی اپنے ہاتھ سے کما کر کھائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ وَلَدَهُ مِن كَسْبِهِ، یاد رکھیے اولاد آپ کی کمائی ہے۔ یہ روایت ابو داؤد، نسائی، ترمذی، دارمی، ابن ماجہ اور حاکم کے اندر موجود ہے۔ دیکھیے کئی ساری مثالیں ہیں کہ جب بچے دعا کرتے ہیں والدین کے لیے اس کا پورا اس کو ثواب دیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت مسند احمد اور ابن ماجہ کے اندر ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل ترفع درجته فی الجنہ، آدمی کے درجات جب جنت میں بلند کر دیے جاتے ہیں تو وہ اللہ سے پوچھتا ہے کہ باری تعالیٰ، ابھی تو میں نیچے کیٹیگری میں تھا، نیچے درجے میں تھا، یہ درجہ اوپر کیسے ہو گیا؟ مثال کے طور پر نیچے والے میں تھا، اللہ نے درجات بلند کر کے جنت الفردوس میں کر دیا، تو وہ پوچھتا ہے کہ دیکھیے میں تو مر چکا ہوں، یہ درجات کیسے بڑھ گئے؟ تو اس کو جواب دیا جائے گا بے استغفار والدیک، اللہ اکبر۔ یہ لمحات کیسے ہیں کہ بسا اوقات آدمی عذاب میں ہوتا ہے، بسا اوقات آدمی تکلیف میں ہوتا ہے، بسا اوقات نیچے درجے میں ہوتا ہے، لیکن ایک جملے نے یہ اثر کر دیا، صرف اتنا کہ اللہ میرے والد کی مغفرت فرما، اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے اور فوراً اس کے درجات کو بڑھا دیتا ہے۔ اس میں پیسہ خرچ ہوا، اس میں کوئی ٹینشن ہے، اس میں کسی کا اختلاف ہے، کچھ نہیں۔ تو آدمی کو ان چیزوں کی فکر نہیں ہوتی اور ان چیزوں کے پیچھے پڑتے ہیں جو بدعات و خرافات اور شرکیات میں شامل ہیں۔ بھلا بتلائیے اس میں کوئی پیسہ بھی خرچ ہو رہا ہے آپ کا؟ سارے لوگ دعا کر سکتے ہیں اور سارے مسلمانوں کے لیے دعا کیجئے
اس سلسلے میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت بیہقی کے اندر ہے، اور اس کو امام بیہقی نے شعب الایمان میں پیش کیا کہ میت کی حالت قبر میں غریق کی طرح ہوتی ہے، ڈوبتے ہوئے شخص کی طرح ہو جاتی ہے، جو کہ فریاد رسی کرتا ہے، فریاد کے لیے پکارتا ہے لوگوں کو، اور وہ انتظار کرتا ہے کہ میری ماں، میرا باپ، میرا کوئی بھائی، میرا کوئی دوست وہ میرے لیے دعا کرے۔ اگر کوئی دعا کرتا ہے اس کے لیے، اللہ اکبر، اس کے نزدیک دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے بہتر ہے، دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے بہتر ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر دعا مردوں کے لیے زندوں کی دعا ہے اور زندوں کا استغفار ہے۔ دیکھیے استغفار کی کتنی فضیلت، اور یاد رکھیے کہ کچھ اعمال ایسے ہیں، بہت سارے اعمال کہ لوگ کرتے ہیں میت کو ثواب مل جاتا ہے، یا بچے کرتے ہیں والدین کو ثواب ملتا ہے، لیکن یاد رکھ لیجئے سب سے بہتر چیز جس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھارا ہے، جس کے لیے سراہا ہے، وہ دعا ہے۔ کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ حالانکہ اگر ہم والدین کے لیے عمرہ کریں تو بھی ثواب ملے گا انشاءاللہ، اگر وہ موحد ہوں، اگر ہم حج کریں تو بھی ثواب ملے گا، صدقات و خیرات کریں تو بھی ثواب ملے گا، نماز پڑھ دیں اپنے لیے ہم تو ان کو ثواب ملے گا، چونکہ اولاد والدین کی کمائی ہے۔ لیکن سب سے بہتر چیز جس کی طرف پیارے نبی نے رہنمائی فرمائی ہے وہ دعا ہے۔ دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او ولد صالح یدعو له، او ولد صالح، مسلم کی روایت میں گزری، او ولد صالح یدعو له، نیک بچہ جو اس کے لیے دعا کر رہا ہو۔ گویا کہ آپ کو ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ دعا کیجئے آپ، ورنہ اور اعمال کے بارے میں یہ ٹریننگ نہیں ہے کہ آپ کیجئے، نہیں، آپ کر سکتے ہیں، آپ کے لیے جائز ہے، ثواب مل جائے گا، لیکن جس چیز پر ابھارا گیا ہے، جس چیز پر اکسایا گیا ہے، وہ کیا ہے؟ دعا ہے۔ دیکھیے اسلام کی کیا حکمت، حج کریں گے تو ہو سکتا ہے ہزاروں ہزار ریال خرچ ہو جائے آپ کا، اور آپ کے پاس پیسہ نہ ہو۔ عمرہ کرنے جائیں گے اگر سعودی عرب سے تو ہو سکتا ہے 100-150 ریال خرچ بھی ہو جائے، اور اگر اپنے ممالک سے آئیں گے تو اور لاکھوں کے چکر میں پڑ جائیں گے۔ لیکن دعا سبحان اللہ، غریب بھی کر سکتا ہے، امیر بھی کر سکتا ہے، بچہ بھی کر سکتا ہے، بوڑھا بھی کر سکتا ہے، عورت بھی کر سکتی ہے کہ نہیں کر سکتی ہے؟ اس میں کوئی ٹینشن ہے، کوئی جھگڑا ہے، کوئی پیسہ خرچ ہو رہا ہے؟ نہیں۔ لہٰذا تلقین ہے کہ آپ دعا بکثرت کیجیے اپنے والدین کے لیے۔ دیکھیے صدقات و خیرات کے بارے میں بھی کئی ساری حدیثیں، عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ایک آدمی نے کہا ان امی افتتلت نفسہا، میری ماں اچانک مر گئی ہے، کچھ وصیت نہ کر سکی، اور میں گمان کرتا ہوں کہ اگر وہ کچھ بولتی تو صدقات و خیرات کرنے کا حکم دیتی، کیا اس کے لیے اجر ہے اگر میں صدقہ کر دوں اور مجھے بھی ثواب ملے گا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم فتصدق عنہا، اس کی جانب سے صدقہ کر۔ یہ روایت بخاری مسلم میں موجود ہے۔ دیکھیے ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میری ماں وفات پا گئی ہے، اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تو اس کو نفع پہنچے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ اس شخص نے کہا کہ میرے پاس ایک باغ ہے، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اس باغ کو اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کر دیا ہے۔ یہ روایت بخاری کے اندر موجود ہے۔ ان روایتوں سے واضح ہو رہا ہے کہ اگر اولاد صدقہ کرے تو انشاءاللہ اس کا ثواب ملے گا۔ مسند احمد اور نسائی میں سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری ماں کا انتقال ہو چکا ہے، میں ان کی طرف سے صدقہ کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں صدقہ کر۔ انہوں نے پوچھا کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ بھی سیکھ کر جائیے، کون سا صدقہ افضل ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی پلانا۔ اللہ اکبر، جب انسان پیاس کے عالم میں ہو اور ساتھ ساتھ گرمی کا زمانہ ہو تو پوچھنا نہیں ہے کیا ثواب ملے گا۔ ابو داؤد کی ایک روایت میں یہ ہے کہ انہوں نے ایک کنواں کھدوا دیا، دیکھیے بہترین طریقہ، انہوں نے ایک کنواں کھدوا دیا اور کہا کہ یہ کنواں ام سعد کے واسطے ہے، یعنی اس کا ثواب ام سعد کو پہنچے۔ ان احادیث صحیحہ اور صریحہ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ عبادت مالیہ کا ثواب پہنچتا ہے، جیسا کہ آپ دلائل سن رہے ہیں۔ انشاءاللہ باقی باتیں آئندہ ہوں گی، وقت ہو چکا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو صحیح احکام اور جو اسلام کا صحیح طریقہ ہے اس کی طرف رہنمائی فرمائے، ہم تمام لوگوں کو بدعات و خرافات سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔